ڈبل سائڈ اگر بینیفٹ. فارمرز کے ایشوز کے بارے میں بات کی جائے تو لاسٹ ایئر تو فلڈ کے بعد تو کافی ایک انریسٹ دیکھا گیا تھا. یو آر ویری رائٹ. بٹ اب ایک فارمرز آر ویری ہیپی. ان کے جو کراپس ہیں وہ بہت بمپر ہیں اس بار. چاہے ہم کاٹن کی بات کریں, چاہے ہم رائس کی بات کریں, ویٹ کی بات کریں, تمام کراپس ابھی اچھے آ رہے ہیں. جی دیٹ تھینکس ٹو اگین ڈالر پاک روپیز پیرٹی, کہ وہ آپ کو ویلیویشن ان کو وہ ملتی ہے. بٹ ان ریئل ٹرمز اگر آپ دیکھیں تو بیچارے آج بھی میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی لیونگ اسٹینڈرڈ انکریز نہیں ہوا ہے. دے مائٹ ہیو بین ارننگ گڈ ان ٹرمز. اگر چلو پہلے 10,000 کماتا تھا تو آج مجھے 20 ہے, لیکن اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ آئی تھنک اٹس ناٹ. آپ اوور آل پرائسز دیکھ لیجیے اپنی فوڈ کموڈیٹیز کی, اپنے الیکٹریسٹی کی, یہ لیونگ کاسٹ. فارمر فلرش ہوگا تو مسائل سالو ہوں گے, آپ کا کہنا ہے یہ؟ اٹس ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. آپ کا جتنا لوور طبقہ ایٹ ایز ہوگا اتنی اکانومی بوسٹ کرے گی. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ کون کیا کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا. آپ کا جو کراپ ڈیٹا ہے ہمارے پاس انفارچونیٹلی ڈیٹا بھی ایکوریٹ نہیں ہے. نہیں سر, ایس آئی ایف سی کے بعد یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے اور تمام جو سیکٹرز خاص کر اس میں رکھے گئے ہیں جس میں لائیو اسٹاک بھی ہے, مائننگ منرلز ہے, جو سیکٹرز جن کو کافی نیڈ تھی, اب اس حساب سے پاکستان کے لیے ایس آئی ایف سی ایک بلیسنگ بن کے آئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ایس آئی ایف سی کے تھرو اگر یہ تمام چیزیں جو کہ ایگریکلچر کے اندر ایک کیلکولیشن ہے, کتنی چیزیں ریکوائرڈ ہیں, کیا ہمارے پاس R&D نہیں ہے, وہ بھی جو ہے وہ ٹیکل ہوگا. دیٹس ٹرو. اور اگر اگین یو سی ریگولیٹری اینڈ پالیسیز, اگر گورنمنٹ انٹروین نہ کرے اور ریگولیٹ کرے ود دا پالیسیز جو آپ ایسوسیشن کو آن بورڈ لے کے بنائے, پھر تو شاید تھنگس مائٹ ورک آؤٹ. بٹ اگر آپ نے انٹروین کرنا ہے وداؤٹ اینی اسٹیک ہولڈر, جیسے میں نے ایم ای پی کا ذکر کیا کہ ایم ای پی آج ہمیں تقریباً ہمارے اس سیکٹر کو 2 ماہ ہو گئے, ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ سے کہ جی آپ اس کی ایکسپورٹ پرائس کو ریکنسیڈر کریں, بیکاز لوور دین دیٹ پرائس یو کی ناٹ ایکسپورٹ. اچھا وہ انہوں نے اپنے کسی فارمولا سے پرائس ڈرائیو کر لی, اور آج سارا آرڈر جو ہے وہ نیبر کنٹریز کو جا رہا ہے. اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. اور چیزوں کمنگ بیک ٹو یور کنسرن کہ جی اگر پالیسیز اور ریگولیشن اور آپ کا ڈیٹا کلیکشن از کریکٹ تو دین یو کین میک اے گڈ ڈیسیژن. اگر آپ کے پاس نمبرز ہی اگر آپ کے پاس نمبر ہی کریکٹ نہیں ہے تو واٹ کائنڈ آف ڈیسیژن یو کین میک. سو آئی بلیو ڈیٹا کلیکشن از ویری امپورٹنٹ. آپ کے پاس کراپ سائز کتنا آپ کا بنا, گرو ہوا, کتنا آپ کی لوکل کنزمپشن ہے, کتنا آپ ایکسپورٹ کرو گے اور کتنا کیری فارورڈ کرو گے. اگر یہ نمبر آپ کے پاس ایکوریٹ نہیں ہے نا, یو کانٹ میک اے رائٹ ڈیسیژن. اور میری ان مائی اوپینین کہ یہ نمبرز ابھی تک پاکستان کے پاس کریکٹ نمبرز ہی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی, اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. یو آر کمپلیٹلی رائٹ. اب اکبر صاحب یہ بھی بتائیے نا کہ ویلیو ایڈیشن آپ نے کہا کہ سیسمی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سنس 3 ایئرز آپ اس کے اندر ایک اچھا مارجنلی اضافہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کون سے کنٹریز ہیں دیٹ وی آر ٹارگیٹنگ کہ ہمیں ان کنٹریز کو دینا ہے یہ پروڈکٹ, ان کنٹریز کو ہم نے یہ ٹارگیٹ کرنا ہے؟ بائی فار چائنا از دی لارجسٹ امپورٹر آف فوڈ اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو ریمین دی لارجسٹ امپورٹر, بی اٹ sesame seed, be it edible oils, be it rice. So they are just consuming the sesame seeds, or they consume and they do value addition also. اور وہ مطلب اگر آپ کسی بھی اسٹور پہ چلے جائیں, سیسمی آئل آپ کو امپورٹڈ ہی ملے گا اگر کہیں سے مل گیا آپ کو تو پاکستان کے اندر, رائٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اتنی بڑی مارکیٹ ہے آپ کی, حلال مارکیٹ اتنا بڑا سیکٹر ہے آپ کا. ابھی تک میٹ لارج اینیمل کے علاوہ پاکستان پولٹری سیکٹر has changed tremendously over the period of years. جی تو ہم لوگ ابھی تک اپنا نہ فشریز کی ایکسپورٹ پہ کوئی 500 ملین سے زیادہ آئی تھنک فشریز کی ایکسپورٹ نہیں ہے پاکستان کی. بلو اکانومی نہیں جنریٹ کر سکے ہم زیادہ. آپ کا جہاں آپ ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کا فوکس نہیں ہے ود ریگارڈس ٹو دی پالیسی. نہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک مارکیٹ بھی چاہیے نا, ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ ڈیمانڈ ہے, ایکچولی ہم اس سے یہ کریں گے تو ہمیں فوری طور پہ فائدہ مل جائے گا. یہ نہیں ہو نا کہ آپ کی منی ڈمپ ہو جائے اور پھر آپ کو بعد میں احساس ہو کہ دیکھیے میں نے بتایا نا کہ جیسے کنفیکشنری ہے, آپ نیدرلینڈ کی ایگزامپل لے لیں. نیدرلینڈ بینگ دا ویری اسمال کنٹری, آئی تھنک اٹ از ٹاپ 10 فوڈ ایکسپورٹر ان دا ورلڈ اوور آل پروسیسڈ ویلیو ایڈیڈ فوڈ میں. ٹھیک ہے, آپ اپنا را مٹیریل ان کو بھیجتے ہیں, وہ ویلیو ایڈیڈ کرتے ہیں, وہ بعد میں ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. سیم از دا کیس وتھ چائنا. مارکیٹ کی جو آپ نے بات کی ہے, ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹس فار ایگزامپل چائنا, ملیشیا, ٹرکی کے ساتھ ہوا ہے, لیکن اس میں بھی انفارچونیٹلی
اتنا گیپ ہے کہ وہ ان کی فیور میں زیادہ ہوتا ہے اور ہماری فیور میں کم ہوتا ہے. اسی تو اس میں آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک وہ آؤٹ. ریوزٹ ہونے چاہیے جی چیزیں. وہ ریوزٹ ہونے چاہیے. ویلیو ایڈیشن آف کورس آپ جب تک ویلیو ایڈیشن پہ لوکل یہ ہر کنٹری کرتا ہے, ہر کنٹری اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے.